کیا کر رہے ہیں ابرار؟ میں نے کہا نا مجھ سے دور رہو۔ فیری نے جھٹکے سے ابرار کو دھکا دیا جو ایک ہفتے بعد اس سے مل رہا تھا۔ وہ بھی الفاظ جمع کر رہی تھی کہ ابرار بےتابی سے بولا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم پر میرا حق ہے۔ وہ انگریزی میں اسی کی زبان میں بولا اور پھر سے اس کی طرف جھکنے لگا۔ فیری نے خود کو سنبھالا، جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں بولی، بس بہت ہو گیا، میں تمہاری یہ دیوانگی مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ ابرار، ہمارے درمیان یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ یہ میرا وجود ہے، میرا جسم، میں تمہیں اس پر منمانی کرنے نہیں دوں گی۔ اس کے الفاظ بجلی کی طرح ابرار پر گرے۔ وہ حیرت اور غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف بات کرو۔ فیری کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم جانتے ہو نا تم کیا چاہتے ہو؟ اولاد ہے نا، پر میں تمہیں وہ نہیں دے سکتی۔ ابرار کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو سمجھا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ میں ماں بن سکتی ہوں مگر میں خود نہیں چاہتی کہ تمہاری اولاد کی ماں بنوں۔ یہ سن کر ابرار کی آنکھوں میں سرخی پھیل گئی۔ وہ خونی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے غصے سے بولا، تم مجھ سے دھوکا کر رہی ہو، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا فیری۔ فیری اس کے گرد چکر لگاتی احتجاجیہ ہنسی کے ساتھ بولی، تم اولاد کیوں چاہتے ہو ابرار؟ صرف اس لیے نہ کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس ملک میں رہنے کا حق مل جائے۔ مجھے سب معلوم ہے، تم جیسے چھوٹے ملکوں سے آئے ہوئے مرد یہی کرتے ہیں، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ یہ کھیل کھیلنے نہیں دوں گی۔ ابرار کی آنکھیں پھیل گئی، جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ رشتہ اب خطرے میں ہے۔ اس نے گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی اور نرمی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، ہم پہلے فیملی پلاننگ کر لیتے ہیں، مگر پلیز مجھ سے دور مت جاؤ۔ جانتی ہو نا میں نے تمہاری محبت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اپنا گھر، اپنا ملک، سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ فیری کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، ہاں میں سب جانتی ہوں ابرار، تم نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور جو شخص ایک عورت کو چھوڑ سکتا ہے وہ دوسری کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ یہ جملہ تیر کی طرح سیدھا ابرار کے دل میں لگا۔ شاید آج فیری اسے اس کی اوقات دکھا رہی تھی، یا شاید ابرار کا برا وقت شروع ہو چکا تھا۔ فیری پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ ابرار نے زبردستی اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر فیری نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، جیسے کرنٹ لگا ہو۔ میں نے کہا نا مجھ سے دور رہو، مجھے اب تمہارا ٹچ بالکل بھی پسند نہیں، فیری نے غصے سے کہا، مگر ابرار نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ پھر سے اس پر جھکنے لگا، مگر گلے پل اس کی نظریں اچانک فیری کی گردن پر جم گئی۔ یہ سب کیا ہے فیری؟ وہ حیران اور الجھی ہوئی نظریں اس کی گردن پر گاڑے کھڑا تھا۔ فیری نے گھبرا کر آئینے میں اپنی گردن دیکھی اور فوراً نظریں چرا لی۔ ابرار کا دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور پھر تیز آواز میں بولا، میں پوچھ رہا ہوں یہ سب کیا ہے؟ یہ تماشا کیا ہے؟ فیری چپ رہی۔ ابرار نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، یوں کہو نا کہ تمہارا مجھ سے دل بھر گیا ہے، آخر تم بھی تو مغربی لڑکی نکلی۔ میں نے سوچا تھا شاید تم میرے ساتھ نباہ کر سکو گی، مگر تم تو الٹا مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ ابرار کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ بھپرے ہوئے لہجے میں چلایا، سچ سچ بتاؤ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ اس نے غصے میں فیری کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ چھوڑو مجھے ابرار، درد ہو رہا ہے۔ فیری نے بار بار ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر ابرار کی گرفت اور سخت ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے ابرار، درد ہو رہا ہے۔ فیری نے بار بار ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر ابرار کی گرفت اور سخت ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کب سے یہ سب چل رہا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ایسی بے وفا دوگلی لڑکی کے ساتھ رہنے کا۔ ابرار کی آواز میں بے بسی بھی تھی اور غصہ بھی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا، پھر آخر یہ سب کیوں کیا؟ فیری نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لی، مگر جب انہیں کھولا تو اس کی نظروں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اب وہ کسی خوف میں نہیں تھی۔ یہ سب تب سے ہو رہا ہے جب مجھے معلوم ہوا کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو اور تم نے اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی۔ ابرار کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، وہ جیسے پل بھر کے لیے اپنا توازن کھو بیٹھا۔ فیری نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور سخت لہجے میں بولی، تم نے بھی تو مجھ سے جھوٹ بولا تھا ابرار، تم نے نکاح سے پہلے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ابرار کا سر چکرا گیا، جیسے 2 سال پہلے کی تمام یادیں ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ میں تمہارے ساتھ صرف ایک شرط پر رہ سکتی ہوں ابرار، اگر تم اسے طلاق دے دو۔ فیری کے الفاظ کسی بجلی کی مانند اس کے وجود پر گرے، ورنہ
اس نے بندوقیں چکا کر جیسے فیری کو چیلنج کیا تھا، ورنہ میں ڈیوڈ سے شادی کر لوں گی۔ ابرار کے دل پر جیسے گھنسا پڑا، وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہو۔ میں مجھے طلاق نہیں دوں گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ میری پہلی بیوی تھی، ہے اور رہے گی۔ فیری نے طنزیہ ہنسی ہنس دی۔ ہاں، کیونکہ تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتا، نہ کبھی کر سکتا ہوں، ابرار بے چینی سے چلایا۔ فیری نے ایک جھٹکے سے اس کا کالر پکڑ کر اسے قریب کیا اور دانت پیس کر بولی، تو پھر کیوں نہیں دے رہے اسے طلاق؟ ابرار کیوں؟ ابرار نے لب کھولے مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ وہ ہارے ہوئے شخص کی طرح بولا تھا۔ نہ جانے اسے اپنی پہلی بیوی سے ایسا کیا لگاؤ تھا کہ وہ نہ اسے مکمل طور پر اپنا سکا نہ چھوڑ سکا۔ ابرار ہمدانی نوید ہمدانی کا بیٹا تھا۔ نوید ہمدانی اپنی حویلی کے سب سے بڑے بھائی تھے۔ ان کے دو چھوٹے بھائی تھے، ولید ہمدانی اور ظہور ہمدانی۔ ولید ہمدانی کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، بریدہ۔ وہ نہ صرف پورے خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی بلکہ پردہ دار اور پاکیزہ بھی تھی۔ اس کی شرافت اور نرمی پورے خاندان میں مثال تھی۔ ظہور ہمدانی کا ایک ہی بیٹا تھا، ایان ہمدانی۔ وہ 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا، سب کا لاڈلا اور سب سے چہیتا۔ کوئی اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اور بریدہ ہم عمر تھے اور دونوں کے درمیان گہری دوستی تھی، مگر اگر کوئی تھا جسے ان کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی تو وہ تھی ایان کی ماں، یعنی بریدہ کی چچی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دن جو ہمدانی بھائی ایک ساتھ بیٹھے تھے تو نوید ہمدانی نے اچانک ولید سے سوال کیا، ولید، تم نے کیا سوچا ہے بریدہ کے رشتے کے بارے میں؟ اس کی عمر ہو چکی ہے، اب اسے گھر بسانا چاہیے۔ ولید ہمدانی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ کیا بتاتے کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ بریدہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، ان کی نظروں کے سامنے، مگر وہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئے۔ نوید ہمدانی نے جاتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی ظہور ہمدانی کو روک لیا۔ ارے رکو تو، مجھ سے ایک بات کرنی تھی۔ ظہور نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تمہارا ایان سب سے چہیتا ہے اور تمہیں تو معلوم ہے کہ وہ دماغ سے کم دل سے زیادہ فیصلے کرتا ہے۔ نوید نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہ تم ولید سے بریدہ کا رشتہ مانگ لو؟ یہ سنتے ہی ظہور ہمدانی کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ بھائی، میں اور کیا چاہوں گا کہ میری اپنی بھتیجی میری بہو بنے، مگر پھر جیسے کوئی خیال آیا اس نے سر جھکا لیا۔ پر ولید بھائی اس رشتے کے لیے راضی ہوں گے یا نہیں؟ یہ تو تبھی نوید ہمدانی نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ فکر نہ کرو، اب بس تم نے اپنی بیوی رمزہ کو سمجھانا ہے، نوید ہمدانی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اسے بتا دو، ویسے تو رمزہ کبھی انکار نہیں کرے گی، آخر اسے کو اور چاہیے کہ ایک معصوم شریف گھر کی بیٹی اس کی بہو بنے۔ ظہور ہمدانی مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، مگر جب رات کو اس نے اپنی بیوی رمزہ سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ یکدم بھڑک اٹھی۔ کیا مطلب؟ ایان کو دیکھا سارا دن باہر پھرتا رہتا ہے، اپنی دنیا میں مگن، اور بریدہ کو دیکھو سارا دن گھر میں، اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہی نہیں۔ وہ غصے سے بولے، ہاں مانتی ہوں پردہ کرتی، مگر یہ کیسا پردہ؟ مجھے تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی چکر ہے، اسی لیے ولی صاحب بھی اس قدر پریشان ہے۔ رمزہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ظہور ہمدانی نے فوراً اپنے بھتیجے کی طرفداری کی، پر پھر بھی آخر کار ظہور کی ہی جیت ہوئی۔ ابھی وہ دن بھی آ گیا جب ہمدانی خاندان میں بریدہ کا رشتہ مانگ لیا اور رشتہ طے ہو گیا۔ ڈیڈ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اتنی ایمرجنسی میں کیسے آ سکتا ہوں؟ یہ نیو یارک کا ایک پوش فلیٹ تھا۔ ابرار ہمدانی بیڈ پر کمفرٹر میں لیٹا سرہانے ٹیک لگائے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ اس کے بالکل برابر اس کی گرل فرینڈ فیری گہری نیند میں تھی۔ ابرار نے ایک نظر اس کے حسین چہرے پر ڈالی، پھر آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دوبارہ موبائل پر بولا، ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ کہہ رہے ہیں تو آ جاتا ہوں، لیکن صرف 1 ہفتے کے لیے، پھر واپس آنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا دل پاکستان میں نہیں لگتا۔ اس نے فیری پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھ کر فون بند کر دیا۔ ابھی وہ پہلو بدل ہی رہا تھا کہ فیری نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کتنی بار کہا ہے جان میرے ہوتے ہوئے کسی سے بات مت کیا کرو، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ابرار مسکرایا، اچھا سوری نا، آئندہ نہیں کروں گا، ڈیڈ کی کال تھی بس۔ کیا بات ہے ابرار، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ فیری نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ ابرار ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، اصل میں مجھے پاکستان جانا ہوگا، بس صرف 1 ہفتے کے لیے۔ یہ سن کر فیری ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اچھا تو پھر مجھ سے شادی کب کرو گے؟ وہ غصے اور بے بسی کے ملے جلے لہجے میں بولی۔ ہم نے سوچا تھا کہ کورٹ میرج کر لیں گے، پھر یہ سب کب ہوگا؟ اس کے آنسو بہنے لگے۔
इब्रार ने उसका चेहरा थामा। नरमी से बोला, फैरी तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ? वो तो मेरी कज़न है, बस उसकी शादी, और तुम्हें तो पता है मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, बस इसीलिए जा रहा हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, फिर फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? इब्रार ने नरमी से कहा। मगर फैरी ने गहरी सांस खारिज की। वो इब्रार को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहती थी। इन दोनों की दोस्ती तब हुई थी जब इब्रार पहली बार अमेरिका आया था। वो नया था, तन्हा था और किसी को नहीं जानता था। उसके पास कोई बड़ी रकम नहीं थी, कोई मजबूत पहचान नहीं थी, बस एक ख्वाब था बिजनेस करने का। वो सबसे बगावत करके अमेरिका आया था और उसके बाप ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा था, तुम पर जितने पैसे लगाए हैं ना, अगर वो हलाल नहीं किए तो वापस मत आना। और फिर किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। उसकी मुलाकात फैरी से होगी। यह मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी, जहां फैरी एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रही थी। इब्रार के ज़रूरी कागजात में कमी थी और वो मुश्किल में फंस गया था। तब फैरी ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। यही वो लम्हा था जहां इन दोनों के दरमियान बातचीत का आगाज हुआ। इब्रार ही था जिसने पहले इजहार मोहब्बत किया, मगर फैरी उसके लिए क्या थी वो खुद भी उस वक्त ये सब नहीं समझ पाया था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो फैरी को जानने लगा और उसे ये भी एहसास हो गया था कि अगर अमेरिका में कामयाबी हासिल करनी है तो अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसे कोई ना कोई अपना चाहिए था, और फैरी इस लिहाज से बिल्कुल सही थी। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? अतीका गुस्से में अपनी माँ के पास आई और फौरन बोली, हमारी भी तो ख्वाहिश थी कि अपनी भाभी खुद चुने। अयान भाई को देखें, वो कितने हैंडसम और गुड लुकिंग है, और ये बरीरा, इसमें तो कोई फैशन सेंस ही नहीं है। नहीं नहीं, हम बरीरा को अपनी भाभी कभी नहीं बनने देंगे। मोम कुछ करें। आदा ने भी अपनी माँ को झंझोड़ डाला। रमज़ा बेगम पहले ही गुस्से में थी, फौरन बोली, 1 हफ्ता रह गया, इस 1 हफ्ते में आखिर क्या हो सकता है? तभी जबेरिया भी मैदान में उतर आई। मुझे तो लगता है ज़रूर कोई चक्कर है, बरीरा हमेशा यूं चुप चुप क्यों रहती है? और उसने तो इनकार भी नहीं किया। वो कहाँ और हमारा फैशन वाला अयान कहाँ? उसने इनकार क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बरीरा किसी मुश्किल में फंसी हो और चचा उसे निकालने के लिए हमारे अयान पर सर पर बोझ डाल रहे हो? नहीं नहीं मॉम, अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। डैड का तो पता है, वो तो अपने भतीजों के आगे अंधे हो जाते हैं। अतीका, आधा और जवेरिया तीनों मुसलसल अपनी माँ के कान भर रही थी। रमज़ा बेगम अब अपनी आंखें फैलाए गहरी सोच में डूब चुकी थी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा कि मेरा अयान इस शादी से बच जाए। ये वक्त रात के 12 बजे का था जब बरीरा किचन में आई। उसके चेहरे पर हल्की लाली बिखरी हुई थी। उसे लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इस रिश्ते से सब खुश है, मगर वो नहीं जानती थी कि जिस घर में वो जाने वाली है वहाँ के लोग ही उसे अपनाना नहीं चाहते। वो कुछ गलत फहमियों में बुरी तरह उलझ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो मोहब्बत की चमक जो अयान के लिए थी, जिसके जज्बात से वो पूरी तरह वाकिफ हो चुकी थी। रात 12 बजे अयान ने उसे मैसेज किया था, 2 दिन रह गए हमारे निकाह में, मगर आज मुझे तुम्हारे हाथों की कॉफ़ी की बहुत तलब हो रही है। जब भी वो अपने चचा वलीद हमदानी के पास जाता तो वहाँ उसे हमेशा वही मखसूस कॉफ़ी मिलती। वो जानता था कि ये कॉफ़ी बरेरा के हाथों की बनी होती है। उस वक्त बरीरा किचन में 2 कप अपने सामने रखकर कॉफ़ी फेंट रही थी। वो अयान के आने का इंतज़ार कर रही थी, जो 2 मिनट में पहुंचने का कह चुका था। लेकिन जैसे ही उसे किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि ये अयान होगा। उसने ढीला डाला हिजाब लिया हुआ था और खुशगवार लहजे में चहकर बोली, आ गए हो तो फिर अपनी कॉफ़ी का मग खुद ही फेंटो। ज़्यादा शौक है तो और डाल लो, लेकिन शादी के बाद मैं तुम्हारे काम नहीं करने वाली। मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे खड़ा शख्स अयान नहीं बल्कि इब्रार हमदानी था। ये पहली बार था जब इब्रार ने अपनी कज़न की आवाज़ सुनी थी। वो तो हमेशा हिजाब में रहती थी और उसकी आवाज़ की नरमी में ऐसी मिठास थी कि वो उसमें खो सा गया। मगर बरीदा बेखबर थी। वो जो कहती गई इब्रार वही करता गया। नीम अंधेरे में उसने दूसरा पड़ा हुआ कप उठा लिया और कॉफ़ी फेंटने लगा। क्या हुआ अयान, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो ये कहते हुए पीछे पलटी, मगर सामने खड़े 6 फुट लंबे पुरवकार और वजीह मर्द को देखकर जैसे उसकी सांसें रुकी। आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसी लम्हे उसे याद आया कि 2 दिन पहले इब्रार हमदानी पाकिस्तान आया था। इब्रार ने ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। उसके चेहरे पर वही गहरी संजीदगी कायम रही। वो सुकून से बोला, सॉरी, मैं बस पानी पीने आया था। फिर तुम्हारी आवाज़ सुन ली, कॉफ़ी का दिल कर रहा था इसलिए मैं भी फेंटने लग गया।
اس کا لہجہ اتنا عام تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر بریرہ کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ بریرہ گھبرا گئی تھی، بار بار اپنے حجاب کو ٹھیک کر رہی تھی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں سمجھی تھی کہ ایان ہے، وہ مشکل سے بول پائی۔ حقیقت میں اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ ابرار مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، اور ویسے بھی کتنے دن رہ گئے تم دونوں کے نکاح میں؟ پھر اس نے شیلف پر رکھی ہوئی کافی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لو، ایان کو یہی پھینٹی ہوئی کافی دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ بریرہ نے ایک طویل سانس لی۔ اس نے ابرار ہمدانی کو اتنے عرصے بعد دیکھا تھا، اور وہ پہلے سے بالکل مختلف لگ رہا تھا، زیادہ سنجیدہ، زیادہ پروکار، اور وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب اچانک ایان اس کے سامنے آیا اور چٹکی بجا کر بولا، ارے کیا ہو گیا ہے؟ چہرے پر اتنی لالی کیوں بکھری ہوئی ہے؟ ایان کی معنی خیز بات سن کر وہ فوراً خود کو قابو میں لاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تم کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس کی بات پر ایان کو ایک دم یاد آیا کہ کچھ دیر پہلے وہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں مسلسل اس کے کان بھر رہی تھی، اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ ایان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بریرہ ایسی لڑکی ہوگی۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے بچپن سے اس پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے وہ اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا، مگر آج پہلی بار اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے شکوک نے جنم لیا تھا۔ ارے ارے، ایسی کوئی بات نہیں، بس آفس ورک دیکھ رہا تھا، اسی لیے دیر ہوگی۔ ایان نے فوراً بات بنائی اور خود کو نارمل ظاہر کرنے لگا۔ آج وہ دن آ گیا تھا جب بریرہ ہمیشہ کے لیے ایان کی ہونے والی تھی۔ اس نے اپنی پسند کی ہر چیز خریدی تھی، اور یہ لہنگا، لال رنگ کا خوبصورت نفیس لہنگا، اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی نظر اتارے۔ آج وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نکاح کا وقت قریب آ چکا تھا، مگر ابھی تک نکاح نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف ایان کی تینوں بہنیں پوری تیاری کر چکی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی زندگی پر کسی کو بھی اختیار نہیں دینے دیں گی، اور رمزہ بیگم نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر سیدھے طریقے سے بات نہیں بنی تو وہ کوئی اور چال چلیں گی۔ تبھی انہوں نے دودھ میں ہلدی ملائی اور وہ لے کر ایان کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں وہ بے فکری سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا، بار بار سیلفیاں لے رہا تھا۔ ممی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ایان نے حیرانی سے کہا، اور اپنی ماں کے ہاتھ تھام کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرے بیٹے، آج تم دلہا بننے جا رہے ہو۔ ہر ماں کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنی زندگی میں خوش رہے۔ رمزہ بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پتہ ہے، ٹھیک ہے، تم چاہتے ہو نا کہ ہم بریرہ کو قبول کر لیں۔ ہم نے قبول کر لیا۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لوں گی۔ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن بیٹا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارے لیے جنت کی پری لے کر آتی۔ یہ کہتے ہوئے رمزہ بیگم نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ دودھ کا گلاس لے کر ایان کے سامنے آ گئی۔ بیٹا، یہ دودھ پی لو۔ ایان نے الجھ کر ماں کی طرف دیکھا۔ ماما، آپ کو پتہ ہے نا، ابھی تو نکاح ہونے والا ہے، ابھی سے دودھ کیوں ہوں؟ وہ حیرانی سے بولا، مگر رمزہ بیگم زبردستی مسکرا کر بولی، پگلے، یہ تو ایک رسم ہوتی ہے، جلدی سے ایک ہی سانس میں پی لو۔ ایان ماں کی باتوں میں آ گیا اور بنا کچھ سوچے ایک ہی گھونٹ میں دودھ پی گیا۔ چند لمحے گزرے اور اس کا سر چکرانے لگا، پھر اچانک ہی وہ پیچھے کی طرف گرتا چلا گیا۔ رمزہ بیگم نے بے بسی سے اپنے آنسو پونچھے اور آہستہ سے بولی، مجھے معاف کر دو میرے بچے، لیکن تمہاری خوشی کی خاطر، تمہاری زندگی بچانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ تم اب بھی بچپن کی معصومیت میں جی رہے ہو، مگر میں ماں ہوں اور میں سب کچھ سمجھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسی لمحے ان کی نظر ابرار ہمدانی پر پڑی، جو شادی کے انتظامات سنبھال رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی کہ گھر میں پہلی شادی ہو رہی ہے، اس کے بعد شاید اس کی بھی باری آ جائے۔ ابرار نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ نکاح کے بعد سب گھر والوں کو بتا دے گا کہ وہ فیری سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن فی الحال اس نے کسی کو بھی اپنے دل کی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ رمزہ بیگم سیدھا ابرار کے پاس گئی۔ ابرار بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ابرار چونک کر بولا، کیوں چچی، سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، دراصل بریرہ تمہیں بلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم سے کچھ کام ہے، شاید سجاوٹ کے متعلق کچھ پوچھنا تھا۔ رمزہ بیگم نے فوراً بات بنائی۔ اصل میں بریرہ نے واقعی رمزہ بیگم سے سجاوٹ کے متعلق کچھ پوچھا تھا، اور رمزہ بیگم نے خود کہا تھا کہ وہ ابرار کو بھیج دیں گی تاکہ وہ اسے سب سمجھا دے۔ اب انہوں نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
اپنا کھیل شروع کر دیا تھا۔ ابرار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اوہ اچھا، ویسے تو میں نے ساری سجاوٹ مکمل کروا دی تھی، سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا تھا، لیکن کوئی مسئلہ ہوگا تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا اور واہن سے بریرہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ابرار واہن سے گیا، رمزہ بیگم سیدھا حویلی کے دوسرے حصے کی طرف گئی، جہاں کچھ مشینیں اور ایک بیٹری پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک خاص سوئچ بند کر دیا جو پورے اس حصے کی لائٹس کو کنٹرول کر رہا تھا۔ بریرہ کا کمرہ بھی وہیں تھا۔ جیسے اندھیرا چھایا، بریرہ جو ابھی ابھی دلہن بنی بیٹھی تھی اور آئینے میں خود کو دیکھ کر تعریف کر رہی تھی، ایک دم چونک گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اندھیرے کے باعث اس کے حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی۔ ارے ایان نے مجھے دیکھنے کے لیے آنا تھا، پھر یہ اندھیرا کیوں ہو گیا؟ لگتا ہے لائٹ خراب ہو گئی ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ بریرہ کو اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا، کیونکہ اندھیرے نے اس کی ماں کو اس سے چھینا تھا جب وہ 5 سال کی تھی۔ اس کی ماں دمے کے شدید دورے کے باعث اندھیرے میں ہی آخری سانس لے چکی تھی، اور بریرہ نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اندھیرے میں آتی وہ خوف سے کانپنے لگتی تھی۔ کچھ دیر پہلے رمزہ بیگم کے جانے کے بعد ان کے منصوبے کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی جویریہ کو بھیجا تھا تاکہ وہ بریرہ کو بتائے کہ ایان آنے والا ہے۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ ادھر ابرار سیدھا بریرہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے کمرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، گھپ اندھیرا دیکھ کر وہ پہلے تو چونک گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، بریرہ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر فوراً بولی، تم آ گئے؟ شکر ہے، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے۔ یہ کہتے وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور آنے والے وجود سے لپٹ گئی۔ اس نے اس شخص کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے برسوں بعد کسی اپنے سے ملی ہو۔ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ لائٹ جلاؤ نا۔ وہ ابھی بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ ابرار کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ حیرت میں ڈوبا کچھ کہنے والا تھا کہ بریرہ نے دوبارہ اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا اور التجا کرنے لگی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جلدی سے لائٹ آن کرو نا۔ اب اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک لائٹ جل اٹھی۔ جیسی روشنی پھیلی، ابرار نے جھٹکے سے بریرہ کو خود سے دور کر دیا۔ وہ حیرانی اور بے یقینی کی کیفیت میں پیچھے ہٹ گئی۔ جیسے اس نے سامنے نظر دوڑائی، ابرار کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر ابرار کے پیچھے کھڑے لوگوں پر پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جو روشنی جلتے ہی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو غضب ہو گیا۔ رمزہ بیگم نے سر تھام لیا۔ تبھی ولید ہمدانی غصے میں آگے بڑھا، یہ سب کیا ہے ابرار؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بریرہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے، یہ سب کیا تماشا تھا؟ ولید ہمدانی کا غصہ دیکھ کر ابرار ہوش میں آیا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بریرہ بولو نا، بتاؤ کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر بریرہ سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ اس کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ تبھی سب کی نظر دروازے پر کھڑے ایان پر پڑی، جو خالی نظروں سے بریرہ کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ ایان بریرہ کے لبوں سے بے اختیار اس کا نام نکلا، مگر ایان ایک قدم آگے بڑھا اور تلخ لہجے میں بولا، مجھے پہلے ہی شک تھا بریرہ کہ تم کچھ چھپا رہی ہو، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اصل میں یہ بات ہے، تم مجھ سے نہیں ابرار بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اگر پہلے ہی بتا دیتی تو یہ سب تماشا نہ ہوتا۔ میری ماں سچ کہتی تھی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ ایان کی بات سن کر بریرہ کے رنگ فک ہو گئے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سچائی بتا پاتی، ایان نے 2 ٹوک اعلان کر دیا تھا، میں بریرہ سے نکاح نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ ایان نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر ابرار کی طرف دیکھا۔ بھائی، آپ اس سے محبت کرتے ہیں نا؟ اگر آپ دونوں کے بیچ کچھ ہے تو آپ اسے اپنا سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن میں کبھی بھی مر کر بھی بریرہ کو اپنے نکاح میں نہیں لوں گا۔ ایان کے الفاظ بجلی کی مانند گرے تھے۔ ہر کوئی حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ابرار نے بے بسی سے اپنے بال نوچ ڈالے۔ کوئی میری بات کیوں نہیں سن رہا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے لبوں سے بس یہی الفاظ نکلے تھے کہ اچانک ٹھا، ولید ہمدانی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جھڑ دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے بیٹے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ ولید ہمدانی کا لہجہ گرجدار تھا۔ اگر محبت کرتے تھے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر بتا دیتے تو میں خود تمہارا نکاح کروا دیتا، مگر یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابرار کے چہرے پر خجالت اور غصے کی سرخی تھے۔ اس کی نظریں اب نفرت سے بریرہ پر جمی تھی۔ بتاؤ بریرہ، سچ بتاؤ، تم جانتی ہو نا یہ سب جھوٹ ہے، ہم دونوں کے بیچ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر چپ کیوں ہو؟
बरीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अयान को देख रही थी, जैसे अब भी उम्मीद हो कि वो उसे अपना लेगा, मगर अयान ने रुख मोड़ लिया था। बरीरा की सांसें रुकने लगी। अब वो कभी भी अयान से निकाह नहीं कर सकती थी। अभी वो उसी कर्ब में गुम थी कि अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मैं अपने बेटे का निकाह इसी वक्त बरीरा से करवाता हूँ। ये ऐलान वलीद हमदानी ने किया था। ये सुनकर बरीरा का चेहरा फुक हो गया और इब्रार गुस्से में दीवाना हो गया। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? सब पागल हो गए हैं क्या? मैं इससे निकाह क्यों करूँगा जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जब हमारे बीच कुछ था ही नहीं। वलीद हमदानी की आंखों में खून उतर आया। अगर कुछ नहीं है तो फिर बरीरा खुद अपने मुंह से क्यों नहीं कह रही? और तुम शायद बोल रहे हो इब्रार कि ये बरीरा का कमरा है। तुम उसके कमरे में खड़े हो। ये सुनकर अबरार की जुबान लड़खड़ा गई। वो तो मैं। अभी उसने जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि एक और आवाज़ आई, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? रमज़ा बेगम सीना पीटने लगी। अयान में क्या कमी रह गई थी जो मेरे बेटे ने बिना बाप के औलाद के पीछे अपना सर मार लिया? ये अल्फाज नवीद हमदानी के दिल पर कोड़े बनकर बरसे। वह ज़ब्त के आखिरी किनारे पर खड़े थे। भाभी बस करे, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा, नवीद हमदानी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। वो अपनी जगह से उठे और वलीद हमदानी के करीब जाकर हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं मालूम था मेरी बेटी का किरदार महज एक दिखावा था। अंदर से वो ऐसी थी। बाबा, बरीरा की आंखों में बेयकीनी थी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मगर उसके बाप ने रुख फेर लिया। बरीरा के पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं ये निकाह बिल्कुल नहीं करूँगा। ये ख्याल इब्रार के दिलो दिमाग पर छा चुका था। बरीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका सहारा ले। इब्रार की खूनी नज़रें उस पर जमी थी, जैसे अभी उसे चीर फाड़ डालेगा। उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और इंतकाम के साए लरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नज़रें ही बर्छियां बनाकर बरीरा का वजूद ख़त्म कर देगा। बरीरा उसकी नज़रों की ताब ना ला सकी और नज़रें झुका ली, लेकिन यह खामोशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी। अगर तुमने बरीरा से निकाह नहीं किया तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। वलीद हमदानी का लहजा किसी फैसले की मोहर जैसा था। तुम्हारा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होगा और मैं तुम्हें कभी अमेरिका नहीं जाने दूंगा। इब्रार ने हैरानी से बाग को देखा। तुम शायद बोल रहे हो कि जिस कारोबार को तुम अमेरिका में चला रहे हो उसका ज़्यादातर हिस्सा हमारा है। तुम तो बस मेरा दिया हुआ खा रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा सारा हिस्सा बंद कर दूंगा। वलीद हमदानी जानते थे कि उन्हें अपने बेटे को कैसे काबू में लाना है। ये उनका आखिरी हरबा था और वो कारीगर साबित हुआ। इब्रार के कदम थम गए। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे और फिर निकाहनामा उसके सामने रखा गया। उसने बगैर किसी एहतजाज के चुपचाप साइन कर दिया। बरीरा के दिल पर क़यामत गुजर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी अब किस तरफ जा रही है। ये उसका आखिरी मौका था। या तो वो अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद होता देखती या खुद को तकदीर के हवाले कर देती और उसे अपनी किस्मत के फैसले पर रज़ामंदी देती। ऐसे शख्स के निकाह में आकर जिसे वो जानती भी ना थी, जो उसको कज़न तो था मगर कई सालों बाद बामुश्किल दूसरी बार मिला था। आंसू मोतियों की सूरत उसकी आंखों से गिरने लगे। कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा था। वो एक मोम की गुड़िया की तरह बुत बनी बैठी रही। फिर न जाने कब उसे इब्रार के कमरे में बिठा दिया गया और उसे खबर भी ना हुई। रात के आखिरी पहर वो दरवाज़ा खोला और इब्रार अंदर आया, मगर ये देखकर बरीरा के रोंगटे खड़े हो गए। इब्रार के हाथ में एक कांच की बोतल थी। वो बार बार उसे मुंह से लगाकर घूंट भर रहा था और लड़खड़ा कर चलता हुआ बरीरा के करीब आया, मगर ये देखकर बरीरा के रोंगटे खड़े हो गए। इब्रार के हाथ में कांच की बोतल थी। वो बार बार उसे मुंह से लगाकर घूंट भर रहा था और लड़खड़ा कर चलता हुआ बरीरा के करीब आया। शराब की तेज बदबू कमरे में फैल चुकी थी। बरीरा ने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, मगर इब्रार ने बेदर्दी से उसका चेहरा दबोच कर अपने सामने कर लिया। क्या हुआ? उसकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। कुछ देर पहले तो बड़े हक से मेरे गले लगी थी, मेरे साथ चिपक गई थी, ये जाने बगैर कि तुम किसकी दुल्हन हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने सबको ये क्यों नहीं बताया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं था? या फिर इब्रार की नज़रें मज़ीद सख्त होगी। या फिर मैं ये कहूँ कि तुमने मुझे पाने के लिए ये सब किया? कहीं ये सच तो नहीं? ये सुनकर बरीरा का दिल टूट गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर उसके लब सिले हुए थे। इब्रार के होंठों पर तमस्कुराना मुस्कुराहट थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में लाकर कितनी बड़ी गलती की है। तुम मेरी बीवी तो बन गई हो बरीरा, लेकिन ये कभी मत भूलना मेरी मोहब्बत तुम कभी नहीं बन सकोगी। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत अमेरिका में है और मैं उसी को अपना कर रहूँगा।
ابرار کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہے تو رہ لو، مگر یاد رکھو میں تمہیں کبھی اپنی بیوی نہیں مانوں گا۔ البتہ تمہیں اس کا مزہ ضرور چکھاؤں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کی سزا کیا ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ یہ سنتے ہی بریرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ابرار نے ہاتھ میں پکڑی بوتل سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اگلے ہی لمحے وہ بریرہ پر جھک گیا۔ بریرہ اس کے جنون کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ابرار سے اس کا سامنا یوں ہوگا۔ اس کا شوہر بن چکا تھا اور اب وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ ساری رات وہ اس کی جسارت سہتی رہی۔ اگلے روز جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو شرم سے زمین میں گھڑ گئی۔ تبھی اس کے کانوں میں ایک کرخت آواز گونجی، میری پیکنگ کرو۔ یہ سنتے ہی بریرہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پلٹی اور حیران نظروں سے ابرار کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ابرار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کہا نا میری پیکنگ کرو، آج میری فلائٹ ہے۔ یہ سنتے ہی بریرہ گھبرا گئی، مگر اس نے بنا کچھ کہے آنکھوں میں آنسو لیے اس کا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ رک جاؤ ابرار، حویلی کے دروازے پر گرجدار آواز گونجی۔ ابرار جو باہر جانے والا تھا چونک کر رک گیا۔ پیچھے مڑا تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ولید ہمدانی کھڑے تھے۔ تم کہیں نہیں جا سکتے اور نہ ہی امریکہ جاؤ گے، کل ہی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن کو جوڑ کر جانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ یہ سنتے ابرار کے چہرے پر زہر آلود مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈیڈ، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جس دن آپ کو سچائی پتہ چلے گی آپ خود سمجھ آئیں گے کہ میں کیوں جا رہا تھا۔ اور رہی بات شادی کی، ابرار نے طنزیہ ہنسی تو آپ کی ضد کی وجہ سے ایک دن گزار لیا، مگر اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی میں نے بریرہ کو سب کچھ بتا دیا ہے اور اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ مزید کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک ولید ہمدانی نے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک دم صوفے پر گر گئے۔ تایا جان، تایا جان! بریرہ یہ دیکھتی بھاگتی ہوئی ولید ہمدانی کی طرف لپکی۔ یہ منظر دیکھ کر ابرار کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً اپنے باپ کی طرف دوڑا۔ ڈیڈ، کیا ہوا آپ کو؟ آنکھیں کھولے ڈیڈ، ڈیڈ! ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، یہ ہارٹ اٹیک تھا۔ ان پر کسی بات کا بہت زیادہ دباؤ آیا ہے۔ انہیں اب کسی بھی قسم کا ذہنی تناؤ نہیں دینا چاہیے۔ اگر انہیں دوبارہ پریشانی دی گئی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر ابرار خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی فلائٹ کینسل کر دی۔ وہ جو امریکہ جا کر اپنی محبت کو اپنانا چاہتا تھا اب وہیں رکنے پر مجبور تھا۔ بریرہ اپنے کمرے میں گھٹنوں کے بل بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اگر میں گواہی دیتی تو سب ٹھیک ہو جاتا، مگر میں اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش رہی۔ یہ سوچتے اس کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے اور وہ یوں ہی سسک کر رات بھر روتی رہی۔ بریرہ سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اچانک کسی نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک جھٹکے سے وہ مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ اور کوئی نہیں ابرار ہمدانی تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو۔ جتنی تم باہر سے معصوم لگتی ہو نا، اندر سے اتنی ہی چلاک ہو۔ تم جیسی مکار لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ابرار کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور آج تو تم نے حد ہی کر دی۔ میرے ڈیڈ کی جو حالت ہوئی نا وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں بریرہ کے بازو میں پیوست کر دی۔ وہ درد سے تڑپ اٹھی مگر بول نہ سکی، سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ ابرار غصے سے کانپ رہا تھا۔ تمہیں آج تمہاری سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہتے ابرار نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا اور آج پھر اس نے اپنی شدتوں کی بارش بریرہ پر کر دی۔ بریرہ نے بہت مزاحمت کی مگر ابرار نے ایک نہ سنی۔ وہ بے حس بن چکا تھا۔ اسے نفرت کا مطلب سکھا چکا تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ ابرار کی نفرت بریرہ کا مقدر بن چکی تھی۔ ہر رات وہ جان جاتی تھی کہ ابرار آئے گا تو پہلے خود کو تیار کر لیتی تھی۔ ابرار نے اس کے وجود کے ذرے ذرے پر اپنی چھاپ چھوڑ دی تھی، مگر وہ چھاپ صرف نفرت کی تھی۔ اور پھر ایک رات اچانک جب وہ ابرار سے الگ ہو کر سکون کی نیند سونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے کانوں میں ایک دل دہلا دینے والی آواز گونجی، جان، میں نے کہا نا ایک ہفتے تک آ جاؤں گا۔ تمہارے بغیر تو میرا بھی دل نہیں لگتا۔ آ کر تم سے نکاح کروں گا، آخر ہماری شادی ہو گئی ہے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا ہے۔ بریرہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے فوراً کروٹ بدل کر ابرار کی طرف دیکھا۔ اس کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ یہ برداشت سے باہر تھا کہ اس کا شوہر اس کے سامنے کسی اور عورت سے محبت بھرے وعدے کر رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ تبھی اچانک ابرار کی نظر اس پر پڑی۔ بریرہ نے گھبرا کر فوراً دوسری طرف کروٹ لے لی۔ ابرار جوش میں اور بھی آگے بڑھا۔
دل کرتا ہے کہ کاش تم میرے سامنے ہوتی تو میں تمہیں اپنے بازوؤں میں بھر لیتا۔ بریرہ یہ سن ہی رہی تھی کہ اچانک ابرار نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، بریرہ کے منہ میں تو گویا زبان ہی نہیں تھی۔ وہی سب کچھ ابرار پھر سے اس کے ساتھ کر رہا تھا، وہ بے بس خاموشی سے سب سہتی رہی۔ دوسری طرف ولید ہمدانی مجبور تھے۔ وہ اپنے بیٹے ابرار کو امریکہ بھیج رہے تھے۔ ان کے بزنس کو شدید نقصان ہو رہا تھا اور امریکہ میں ان کا کاروبار ابرار کی غیر موجودگی میں زوال کا شکار تھا۔ ابرار جانے پر خوش تھا، مگر بریرہ جسے ابرار کی عادت ہو چکی تھی، وہ تو یہ کہنے کی بھی ہمت بھی نہ رکھتی تھی کہ وہ اسے واپس نہیں جانے دینا چاہتی۔ ابرار نے اس کی اداسی محسوس کر لی۔ اگلے ہی لمحے اسے جھٹکے سے قریب کیا۔ تم کیوں اداس ہو؟ کس حق سے میرے جانے کا افسوس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کبھی یہ حق نہیں دیا۔ یہ سنتی بریرہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے نہیں پتا میں نے اتنا وقت آپ کے ساتھ گزارا، 6 مہینے کم نہیں ہوتے، اور ابھی تک آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ آپ جانتے میں ویسی نہیں ہوں، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس دن ایان نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنی عزت کی خاطر میں اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ وہ بری طرح روتے ہوئے بولے۔ ابرار نے رخ پھیر لیا۔ پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں۔ مجھے تم سے چھٹکارا مل رہا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، بریرہ چاہو تو آزاد ہو سکتی ہو۔ شادی کی پہلی رات ہی کہہ دیا تھا، چاہو تو میرے کمرے سے جا سکتی ہو۔ میں تمہیں کبھی محبت نہیں دوں گا۔ پھر تم کیوں اداس ہو؟ تم نے یہ خیال بھی کیسے کر لیا کہ میں تمہیں اپنی بیوی مان لوں گا؟ یہ سن کر بریرہ کا دل چیر گیا، آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، پھر وہ سب کیا تھا؟ وہ راتیں جو میرے ساتھ گزارتے تھے، وہ وقت جو مجھ سے لیتے تھے، اگر بیوی نہیں سمجھتے تھے تو وہ سب کیا تھا؟ ابرار رک گیا۔ اس کی آنکھیں بریرہ کی آنکھوں میں جا ٹھہری، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ابرار کی پیکنگ مکمل تھی اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا۔ نادر رمزہ بیگم انہوں نے اپنے بیٹے ایان ہمدانی کو چھٹیوں پر دوسرے ملک بھیج دیا تھا تاکہ وہ اپنا موڈ بدل سکے۔ 6 مہینے کی چھٹی تھی، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ایان وقت سے پہلے لوٹ آئے گا، اور جب وہ آیا تو ماں کی آواز نے اس کے کانوں میں زہر گھول دیا۔ شکر ہے وہ بلا تو ٹلی، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کیسے بریرہ نے اپنا منہ تک نہیں کھولا یہ کہنے کے لیے کہ یہ سب کچھ غلط تھا۔ ایان دم بخود کھڑا رہ گیا۔ سب سچائی اس کے سامنے تھی۔ ایان ہمارا بیٹا کتنا معصوم ہے۔ اس نے میری باتوں پر بے یقین کر لیا، اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بھی سچ لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی ایسا ماحول بنا دیا تھا۔ اب دیکھنا میں اپنی پسند کی بہو لے کر آؤں گی۔ یہ الفاظ جیسے ہی ایان کے کانوں میں پڑے، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بریرہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو چکی تھی۔ اب تو بریرہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ سوچتے ہی وہ فوراً پیچھے کی طرف بڑھا اور سیدھا بریرہ کے پاس جا پہنچا۔ یہ کیا حرکت ہے ایان؟ بریرہ غصے سے چلائی۔ جب ایان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہیں لے جانے کی کوشش کی، میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مگر ایان ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ اس نے لاؤنچ میں لا کر بریرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بولا، بریرہ مجھے معاف کر دو۔ میں ساری سچائی جان چکا ہوں، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور تو صرف میری ماں کا تھا، جو تمہیں کبھی میری بیوی اور اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ایان نظریں جھکا کر شرمندگی سے بولا، جیسے وہ ہار چکا ہو۔ بریرہ کی آنکھیں نمی سے لبریز ہو گئی۔ اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، یہ ساری سچائی میرے شوہر ابرار کو بتا دو کہ میں بے گناہ ہوں۔ یہ سب تمہاری ماں نے کیا ہے۔ میری زندگی عذاب سے بچ جائے گی، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ یہ کر سکتے ہو تو کر لو، اگر تمہیں ذرا بھی شرمندگی ہے۔ بریرہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی یہ بات سن کر ایان کا سر جھک چکا تھا۔ وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ اسے پہلی دفعہ افسوس ہوا تھا کہ وہ بریرہ کو سچ میں ہار چکا ہے۔ ایان وہاں سے جا چکا تھا۔ دوسری طرف وہ دونوں وجود اس وقت کمفرٹر میں لپٹے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک فون بجا۔ جیسے اس نے موبائل کان سے لگایا تو جو سنا وہ سن کر دل مٹھی میں آ گیا۔ ارے کیا ہوا جان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فیری نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں۔ ابرار خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے کانوں میں وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ایان نے اسے ساری سچائی بتائی تھی، جسے سن کر اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ اس نے خود کو فریش رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، پر ابھی تک وہ ساری باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ ساری سچائی جان چکا تھا۔ آج ان کا نکاح تھا، وہ آج فیری سے نکاح کرنے والا تھا، پر وہ فیری کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اگر بعد میں فیری کو پتہ چل جاتا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو سکتی تھی۔ تبھی اس نے فیری کو یہ سچائی بتا دی۔
نکاح سے پہلے فیری کو اپنے پاس بلایا اور پھر سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ فیری یہ سن کر ایک پل کے لیے سکتے میں آ گئی۔ ابرار تم ہوش میں تو ہو؟ تم پاکستان اس لیے گئے تھے تاکہ وہاں نکاح کر سکو؟ تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ کون ہے وہ لڑکی؟ یہ سب کیا ہے؟ ابرار بولا وہ لڑکی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے مجھے عزت بچانے کے لیے اس سے نکاح کرنا پڑا، ورنہ اس کی عزت مٹی میں مل جاتی، پر آج تک میں نے اسے اپنی بیوی نہیں سمجھا۔ ابرار فیری کو یقین دلا رہا تھا، جبکہ فیری نے غصے سے کہا اچھا تو تم اسی وجہ سے لیٹ آئے تھے نا؟ ابرار فوراً بولا نہیں میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اب کیا میں انہیں اکیلا چھوڑ کر آ جاتا؟ یوں فیری اس کی باتوں میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ وہ واپس نہیں آیا نا؟ دوبارہ دیکھ لیا تم نے؟ اب تو اس کا انتظار کرنا چھوڑ دو۔ ایان بریرہ کے پاس آیا تھا۔ ہر کوئی ایان کو اس سے دور رہنے کا کہتا تھا، چاہے وہ اس کے دایا جان ہوں یا اس کے اپنے ابا، پر وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا۔ وہ پورے حق سے بریرہ کے ساتھ رہتا تھا۔ تبھی بریرہ نے خالی نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر تو ایان جم کر رہ گیا۔ ایک ہی پل میں اس نے بریرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر کیا تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اس نے جیسی معنی خیز بات کہی تو بریرہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ یہ سوچنا بھی مت ایان کہ میں ابرار کو چھوڑ سکتی ہوں، میں کبھی اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میرے شوہر ہے، ہم نے 6 مہینے ایک ساتھ گزارے ہیں۔ میں نے بے شک اپنی گواہی نہیں دی تھی، لیکن میری غلطی کے باوجود اس نے مجھے چھوڑا تو نہیں نا؟ میں ابھی تک اس کی بیوی تو ہوں نا؟ میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس نے مجھے سہارا دیا ہوا ہے۔ بریرہ ٹوٹے دل کے ساتھ بولی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تم جانتے ہو نا کہ ابرار بھائی وہاں کسی اور سے نکاح کر لیں گے، جس سے محبت کرتے ہیں، اسے اپنا لیں گے، اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور یہاں تم ایسی زندگی گزارو گی؟ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، جیسے کچھ کھوج رہا ہو۔ یہ سن کر بھی بریرہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ جب اچانک اس کا وجود بے ہوش ہو کر ایان کی باہوں میں گر گیا تو وہ گھبرا گیا۔ بریرہ آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ فوری طور پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر ایان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور ہلکی سی آواز میں بولا ایکچولی میں پیشنٹ کا دیور ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایان کے دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ ڈاکٹر فوراً بولی اوہ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے لگا وہ آپ کی بیوی ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلے گئے اور ایان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ یہ کیا ہے بریرہ؟ تمہیں پتا تھا نا کہ آج تک ابرار نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، تو پھر یہ سب؟ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ بریرہ نے سنجیدگی سے جواب دیا وہ میرا شوہر تھا، یہ اس کا حق تھا، میں یہ حق کیسے چھین سکتی تھی؟ پھر وہ آہستہ آواز میں بولی مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر چھوڑ دو، میں یہ خوشخبری سب کو دینا چاہتی ہوں۔ بریرہ کافی مان سے بولی آج تک ابرار نے اسے کبھی فون نہیں کیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ خود فون کر کے اس کا حال پوچھتی تھی، مگر ابرار کی طرف سے کبھی کوئی رسپانس نہیں آتا تھا۔ وہ بس اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ فیری کے ساتھ ہوتا تھا تو اس کا فون بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ بریرہ جب سے یہ خوشخبری دینا چاہتی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کے فون کرنے سے پہلے خود ابرار کا فون آ جائے گا۔ اس نے خوشی خوشی فون اٹھایا ابرار میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی تھی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دوسری طرف سے ابرار بولا میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا، میں نے فیری سے شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر بریرہ کے چہرے کی لالی ایک پل کے لیے مانند پڑ گئی تھی۔ تم کیا بتانا چاہتی تھی؟ بتاؤ نا بریرہ۔ دوسری طرف سے تو فون ہی کٹ گیا تھا۔ بریرہ کے اندر ایک امید تھی کہ شاید ابرار اسے یاد کر کے واپس آ جائے گا۔ اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہا، اسے عادت ہو گئی ہوگی، پر شاید وہ مرد تھا اور فیری کسی ایسی عورت تھی جو اپنی اداؤں سے کبھی سے خود سے دور نہ ہونے دیتی، اور یہی ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ ابرار کے سامنے فیری آئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ لیکن اس کے ذہن میں ابھی تک یہی چل رہا تھا کہ بریرہ اسے کیا کہنا چاہتی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ اچھا فیری میں آتا ہوں، ڈیڈ کی کال ہے، وہ بالکنی میں چلا گیا تھا۔ جیسے اس نے کال اٹینڈ کی وہ خبر سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ باپ بننے والا تھا۔ اچھا تو یہ وہ خبر تھی جو بریرہ مجھے بتانا چاہتی تھی؟ اب وہ سمجھا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ غصے میں آ کر اس نے اپنا موبائل فرش پر دے مارا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے بریرہ کو وہ سچائی کیوں بتا دی؟ اچانک اس کے ذہن میں آیا اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟
اس حالت میں نے بریرہ کا دل توڑ دیا۔ مجھے سچ میں بریرہ کی فکر ہو رہی ہے، شاید اس لیے کیونکہ اس کے پیٹ میں میری اولاد پل رہی ہے۔ وہ خود کو سمجھانے لگا تھا۔ موبائل فرش پر مارنے کی وجہ سے فیری بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ارے یہ کیا، تم نے کیا کر دیا؟ اس نے فرش سے موبائل اٹھایا۔ ابرار نے فوراً بہانہ بنایا، سوری، دراصل ایک بزنس ڈیل ہاتھ سے چلی گئی، اس وجہ سے غصے میں آ گیا تھا۔ فیری کے سامنے اس نے زبردست ڈرامہ کیا تھا۔ فیری نے موبائل اسے واپس دیا اور سمجھایا، اتنی ٹینشن مت لیا کرو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ فیری واپس چلی گئی تو ابرار نے فوراً بریرہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے 10 کالز کی لیکن بریرہ نے فون نہیں اٹھایا۔ اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے ڈیڈ کو ہی کال کی۔ ڈیڈ، وہ بریرہ ٹھیک تو ہے نا؟ اور بیبی ٹھیک تو ہے نا؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ رپورٹس ٹھیک ہے نا؟ بے چینی کے عالم میں وہ جذباتی ہو کر بول رہا تھا۔ ولی صاحب کو لگا کہ شاید اسے پریشانی ہو رہی ہے، تبھی وہ بولے، اگر اتنا ہی خیال آ رہا تو واپس کیوں نہیں آ جاتے، یا پھر بریرہ کو وہاں کیوں نہیں بلا لیتے؟ دوسری طرف ابرار خاموش تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا دھوکہ اس کا منہ بند کر چکا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی تھی اور پھر کچھ عرصے بعد اسے پتہ چلا کہ اللہ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا ہے، پر بریرہ پھر بھی اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اسے اب بریرہ پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اولاد چاہیے فیری، میں چاہتا ہوں ہماری اولاد ہو، اور تم مجھے اپنے نزدیک نہیں آنے دیتی۔ یہ کب تک چلے گا؟ اس روز تو ابرار بھی فیری سے تنگ آ چکا تھا۔ کافی عرصے سے فیری اسے خود کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ دن بہ دن دور ہوتی رہتی تھی۔ بس وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اسے ایک بزنس کرنا ہے، پر جیسے ابرار کو سچائی پتہ چلی کہ فیری کسی اور کے ساتھ افیئر میں ہے، یہ سن کر تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ فیری کی وجہ سے تو اپنے بزنس پر بھی دھیان نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے کبھی بزنس ڈاؤن ہو گیا تھا۔ وہ فیری کے چند پیسوں پر ہی پل رہا تھا، اور فیری ہر روز یہ احسان اسے ضرور جتاتی تھی۔ یہ احسان سن کر وہ تنگ آ چکا تھا۔ وہ اب ہارا ہوا شخص بن چکا تھا۔ بریرہ سے اس کی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، اپنے ڈیڈ سے وہ ضرور بات کرتا تھا۔ اس کی بیٹی باریہ اب پورے 1 سال کی ہو چکی تھی۔ اب اس کے ڈیڈ اسے باریہ سے ملواتے اور اس سے بات بھی کرواتے تھے، پر وہ صرف تصویریں اپنے موبائل میں لے کر رکھتا اور دور سے اپنی بیٹی کو دیکھتا رہتا تھا۔ مگر اب اسے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ چھوڑ دے گا۔ دیکھو ابرار، میں ہی نہیں بدلی، تم بھی بدل کے ہو۔ آج ہماری فرسٹ اینیورسری ہے اور تمہیں یاد بھی نہیں ہے۔ فیری کی بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ مجھے یاد ہے، اور میں تمہارے لیے گفٹ بھی لے کر آیا ہوں۔ گفٹ؟ فیری کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ آنکھیں پھیلا کر بولی، ہاں گفٹ، تمہیں کیا لگا تم جیسے بھی کرو میں تمہیں گفٹ دینا بھول جاؤں گا؟ پر میں ایسا نہیں ہوں، اسی لیے میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے تمہارا گفٹ۔ ابرار نے خاکی لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ چونک کر بولی تھی، اور پھر جیسے اس نے لفافہ کھولا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، کیونکہ وہ تو طلاق نامہ تھا۔ ڈیورس پیپرز ہیں یہ ہے تمہارا گفٹ؟ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے پتہ چل گیا کہ تمہیں میری بالکل قدر نہیں ہے۔ میں یہاں اب اور نہیں رہوں گا۔ فیری سر جھکا گئی تھی۔ میری بات تو سنو ابرار۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ابرار نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں تمہاری بات نہیں سن سکتا، آدھے گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں۔ یہ کہتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ بابا باریہ آج بھی بابا کی ہی گردان کر رہی تھی۔ جب بھی بریرہ اسے ڈانٹ دیتی تھی تو وہ ایسے ہی بابا کرتی تھی۔ بابا اسے اس کے دادا ابو یعنی ولید ہمدانی نے سکھایا تھا۔ ولید ہمدانی اسے اس کے باپ کی تصویر دکھا کر پہچان کرواتے رہتے تھے، مگر بریرہ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آخر وہ کیسا باپ ہے جس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا؟ اس کی بیٹی کیسی ہے، کس سال میں ہے؟ ابھی اس نے غصے سے باریہ سے کہا، تمہارے بابا نہیں ہے، تمہاری صرف ماما ہے۔ میں ہی تمہاری بابا ہوں اور میں ہی ماما ہوں۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے بابا کہا۔ اس کے الفاظ میں اتنا زور تھا کہ باریہ سہم گئی، مگر اچانک ایک اور آواز گونجی۔ وہ بریرہ کی آواز سے بھی زیادہ اونچی تھی۔ کیوں نہیں ہے اس کے بابا؟ اس کے بابا ہیں۔ یہ سن کر گویا بریرہ پر بجلی گر گئی تھی۔ وہ ایک دم چونک گئی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں نے یقین نہیں کیا۔ پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ابرار ہمدانی کھڑا تھا۔ باریہ دوڑتی اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ ابرار نے جھک کر اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ وہ جا بجا بیٹی کو چومتا جا رہا تھا اور ایک نظر بریرہ کو دیکھ رہا تھا جو ایک جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر وہ فوراً بریرہ کے پاس آیا اور پھر بریرہ کو بھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ پہلی بار نہیں بلکہ دوسری بار تھا جب بریرہ یوں
ابرار کے سینے سے لگی تھی۔ پہلی دفعہ تھا جب ان دونوں کی زندگی آپس میں ملنے لگی تھی، اور دوسری دفعہ اب جب دونوں کی زندگی ایک دوسرے سے پھر سے ملی تھی۔ بریرہ جان گئی تھی کہ ابرار ہمیشہ کے لیے واپس آ چکا ہے، اور یوں اپنی بیٹی بارے کی وجہ سے اسے ابرار سے واسطہ رکھنا پڑا تھا۔ ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ناول۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو تو ناول کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔